سر یہ 7 نمبر آئے تو آپ سارے اپنے قریبی لوگوں کو سنائیں، اپنے آفیسز میں سنائیں، اپنے دوستوں کو، گھر والوں کو. ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم. دیکھو اگر تم اللہ کا کفر کرو گے، ناشکری کی زندگی گزارو گے تو یاد رکھنا اللہ بے پرواہ ہے، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اللہ کو نہیں فرق پڑا تو اللہ تعالیٰ چھوڑ دے گا، نہیں. ولا يرضى لعباده الكفر. لیکن میں کبھی راضی نہیں ہوں اس بات پہ کہ کوئی میری ناشکری کرے، میری نافرمانی کرے، میرا کفر کرے. وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ. اور اگر تم شکر گزاری کی روش اختیار کرو گے، یعنی اللہ کے تابع فرمان رہو گے، تو یہ اللہ تعالیٰ تم سے پسند کرتا ہے. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ. کوئی جان دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، ہر شخص نے اپنے اعمال کا جواب دہ خود ہونا ہے. ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ. اس کے بعد تمہیں لوٹ کر تمہارے رب کی طرف جانا ہے. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. پھر وہ تمہیں خبر دے دے گا جو کچھ تم دنیا میں اعمال کیا کرتے تھے. إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. بے شک وہ تو سینوں کے چھپے ہوئے رازوں کو بھی جاننے والا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ سر وہ کلائمیکس ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد کچھ مانگنا ہے تو مانگ لو. ہائے ہائے. اب نبی علیہ السلام نے جو اپنے رب سے مانگا ہے وہ ہے اصل میں دعا. اور اسی دعا کی وجہ سے اسی حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے نبی کا یہ خواب سچ ہے، اس کو یاد کر لو اور لوگوں تک پہنچاؤ. کس لیے؟ کہ سبحان اللہ کہیں، اس لیے کہ جو میں نے مانگے نا وہ بھی اپنے رب سے مانگے. اور یہ دعا الحمدللہ میں نے 1994 میں یاد کر لی تھی جب میں ایف ایس سی میں تھا، 8 سے 25 سال پہلے، جب مجھے پہلی دفعہ یہ دعا پتہ چلی تھی. اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لی وترحمنی واذا اردت فتنة فی قوم فتوفنی غیر مفتون واسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک. وہ ایسا وظیفہ ہے کہ مجھے ابھی تک اتنا تگڑا اور کوئی وظیفہ نہیں احادیث میں نظر آیا جس کی اتنی فضیلت ہو. آپ علیہ السلام نے فرمایا 100 دفعہ روزانہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، تمہیں 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. سر روزہ اگر آپ توڑ بیٹھیں تو ایک غلام آزاد کرنا پڑتا ہے، تو 100 روزوں سے بھی کے برابر یہ آپ سمجھ لیں. 100 دفعہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو، تمہیں 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے بھیجنے کا ثواب ملے گا. 100 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، تمہیں 100 اونٹ اللہ کی راہ میں بھیجنے کا، قربان کرنے کا، نہر کرنے کا ثواب ملے گا. مسلم شریف میں الفاظ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے ارادہ کیا کہ اللہ سے دعا کروں کہ تمہیں عذاب قبر سنوا دے، لیکن مجھے ڈر ہوا کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے. صرف عذاب قبر کو سن کے، دیکھنے کی بات ہی نہیں. سر مرنا ہے، آپ نے بھی مرنا ہے، میں نے بھی مرنا ہے، میں نے اللہ کو منہ دکھانا ہے. چھتوں پہ چڑھ کے ایک ہی بات کرنے کی ضرورت ہے کہ مرنا ہے. جب مرنا ہے تو سر پھر آپ اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزار سکتے، تو خدا کی مرضی کی زندگی گزاریں. یا رسول اللہ روزہ توڑ لیا، بیوی سے ازدواجی تعلق قائم کر لیا، فرمایا 60 روزے رکھ. بخاری مسلم دونوں میں. اس نے کہا ایک نہیں نبھایا گیا، 60 کیسے رکھوں؟ فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا. کہا یا رسول اللہ خود مسکین ہوں. فرمایا بیٹھ جا. اتنی دیر میں ایک بندہ کھجوروں کا ٹوکرا تحفے کے طور پر لے کے آیا. نبی علیہ السلام فرمایا وہ کدھر گیا روزہ توڑنے والا؟ یا رسول اللہ میں. فرمایا جا یہ غریبوں میں تقسیم کر. اوتھے بھی انہوں نے جناب چھڑیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ سب تو غریب میں ہی ہوں. اس پہ بخاری مسلم الفاظ ہے کہ نبی علیہ السلام اتنے مسکرائے کہ ان کی داڑھیں ظاہر ہو گئی. آپ نے فرمایا جا خود کھا لے، تیرے روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا. بخاری مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے حکم دیا 4 چیزوں کے شر سے تشہد میں اللہ کی پناہ مانگو. اور مسلم کے الفاظ ہیں اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال. 4 چیزوں کے شر سے اللہ کی پناہ مانگنا، اس میں عذاب قبر سے پناہ نہیں ہے. اور یار اگر نبی علیہ السلام عذاب قبر کے اگینسٹ اللہ سے پناہ مانگتے ہیں جو کہ قطعاً جنتیوں کے امام ہیں،